تو ہائی گائز، کیسے ہو یار آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے. آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہوں. اور ہاں گائز، پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر دو. اتنی کنجوسی کس بات کی؟ نیہا اور عشیقا کے پریس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا، جو ہماری عشیقا میڈم ہوتی ہیں وہ فائنلی ہماری ریا کو پیسے دے دیتی ہیں. اب آگے پھر جو عشیقا کی ممی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور ہماری نیہا کا پلو اٹھاتی ہیں. اور جیسے ہی نیہا کا پلو اٹھتا ہے، نیہا کو کے اوپر سب لوگوں کی نظریں پڑتی ہے، تو سب لوگ ہماری نیہا کو گھور گھور کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور ہماری نیہا اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ آج نیہا پہچاننے ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ سچ میں نیہا ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میک اپ کے ساتھ انسان کی پوری لک چینج ہو جاتی ہے. اور آج ایسا ہی تھا، سب لوگ بہت ہی زیادہ شوق تھے اور کسی کو بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ہی نیہا ہے، کیونکہ ہماری نیہا بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی. اور ہاں ہماری عشیقا جیسے ہی وہ بھی نیہا کو دیکھتی ہے تو عشیقا کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا، اور سب لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نیہا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایک بہت ہی کیوٹ سا سانگ بھی چل رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ سانگ چل رہا ہوتا ہے، چاروں کا تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی بہکتی وادی ہو. مطلب یہ والا سانگ چل رہا ہوتا ہے اور بہت نارمل آواز میں چل رہا ہوتا ہے. اور سب لوگ ہماری نیہا کو دیکھ کے ہماری نیہا کے اوپر فلڈ سے ہو جاتے، سب لوگ نیہا کو ہی گھورنے لگ جاتے ہیں. اور عشیقا کی جو ممی ہے وہ تھوڑا سا ہوش میں آتی اور ایک دم سے نیہا کے پاس آتی اور اس کا فیس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور جیسے ہی ڈھانپتی تو سب لوگ بولتے یہ کیا کیوں ڈھانپ لیا؟ عشیقا کی جو ممی ہوتی وہ بولتی بس جتنا دیکھنا تھا نا بس دیکھ لیا آپ لوگوں نے، آپ لوگ میری بیٹی کو نظر لگا دیں گے، بس دیکھ لینا، بس بہت ہو گیا. ایسا بول کے عشیقا کی جو ممی ہوتی ہے وہ نیہا کو ہاتھ سے پکڑتی ہیں اور سیدھا بیڈ روم میں لے کے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا، آپ اس کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ ابھی تو ڈانس فنکشن بھی تو رہتا ہے نا یار، پلیز اس کو بٹاؤ، کتنی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ پک بنانی ہے، سیلفی بنانی ہے. عشیقا کی ممی بولتی ہے ٹھیک ہے بعد میں بنا لینا، بٹ اس کی ابھی طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے تو رک جاؤ. ایسا بول کے عشیقا کی جو ممی ہوتی ہے وہ نیہا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور نیہا کو بیڈ روم میں لے کے چلی جاتی. اور ہاں جی ہاں، ہماری عشیقا کی ممی جیسے ہی نیہا کو بیڈ روم میں لے کے جاتی ہے، بیڈ پہ بٹھاتی ہے اور اس کا جو پلو ہوتا ہے وہ اوپر کرتی ہے تو نیہا کو دیکھتی ہے تو نیہا کے جو فیس ہوتا ہے اس کے فیس پہ ہلکے ہلکے پمپلز نکلنے لگ جاتے ہیں. اور یہ چیزیں کہ عشیقا کی ممی گھبرا جاتے ہیں. اور جو نیہا ہے وہ بولتی ہے ممی میرے فیس پہ اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ عشیقا کی ممی بولتی ہے بیٹا رک، 1 منٹ میں آتی ہوں. ایسے بول کے عشیقا کی ممی فوراً سے پہلے جاتی ہے کچن میں، وہاں سے کچھ لال مرچ اٹھاتی ہیں اور فوراً سے کمرے میں آتی اور ہماری نیہا کے سر سے پھر ایسے کرتے ہو نا جیسے نظر ہٹانے کے لیے، تو ایسا کر کے پھر چولہے میں جلاتی ہیں. اور اتنی تیز مرچوں کی جو اسمیل ہوتی وہ بالکل بھی نہیں آتی ہے، جیسے ہوتی ہے نا جب تیز مرچی کو جلایا جائے تو اس کی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو آج وہی حال تھا کہ ہماری نیہا اتنی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی، سب لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے اور ہماری نیہا کے فیس پہ ریڈ ریشز نکلنے آ جاتے ہیں اور نیہا کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ جاتی. سب لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، یہی ہنگامہ کھڑے ہوتے ہیں کیا یار کہاں لے گئی آپ اس کو؟ باہر تو لے کے آؤ. عشیقا کی ممی بولتی ہیں کہ ریا کو عشیقا کی ممی اور نیہا ہی بس روم میں ہوتی اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. عشیقا کی ممی دروازہ اوپن نہیں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہماری نیہا کافی زیادہ سندر لگنے کی وجہ سے عشیقا کی جو ممی ہوتی ہے ان کو ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے، لوگ اتنی عجیب طرح سے دیکھ رہے ہیں اور میری بیٹی بہت ہی زیادہ سندر لگ رہی ہے. عشیقا کی ممی گہری سانس لیتی، دروازہ اوپن کرتی ہیں اور ریا اور دادی ماں کو اندر بلاتی ہے. اور دادی ماں جیسے ہی روم میں آتی ہیں تو وہ بولتی بیٹا کیا ہو گیا، تو نیہا بیٹی کو اندر کیوں لے کے آ گئی؟
پھر جو اشیکا کی ممی ہے وہ نیہا کا فیس دکھاتے ہیں، اور دادی ماں جیسے ہی نیہا کا فیس دیکھتے ہیں، نیہا کی حالت دیکھتے ہیں، وہ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ اشیکا کی ممی بولتی ہے دیکھے نا سب لوگ اس طرح میری بیٹی کو دیکھ رہے تھے، دیکھو نا کیا ہو گیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی کو کچھ ہونا چاہیے۔ کتنا زیادہ کیوں ریڈی ہوئے بیٹا تم، کیوں ریڈی ہوئی ہو تم اتنی زیادہ؟ تمہیں تو پتا ہے نا میری بیٹی پہلے سے ہی اتنی کیوٹ ہے، اور لوگ اتنی عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، میری بیٹی کو نظر ہو گئی ہے۔ پھر جو دادی ماں ہے وہ بولتی ہیں رک میں اس کی نظر اتارتی ہوں۔ دادی ماں اشیکا کی ممی ہماری نیہا کی نظر اتارنے میں لگ جاتی ہے، اور ہماری جو نیہا ہے اس کو مطلب چکر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس چیز پہ بلیو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، ایک دم کچھ لوگوں کی نظریں ایسے ہوتی ہیں جو ایک دم سے لگ جاتی ہیں، اور بولتے ہیں نا کہ نظر کی وجہ سے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نظر اگر ایک پتھر ہے، پتھر کو بھی نظر لگ جائے تو وہ پتھر بھی پھٹ سکتا ہے، اور ہم لوگ کیا چیز ہیں۔ اور ایسے ہی یہ لوگ ہماری نیہا کی نظر اتارتے ہیں۔ پھر اشیکا روم میں آتی، اشیکا نیہا کو دیکھتی ہے، اور فائنلی پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، نیہا بھی تھوڑی نارمل ہو جاتی ہے، اور سب لوگوں کو بھجوا دیا جاتا ہے کہ ابھی فنکشن ختم ہو گیا تو آپ لوگ چلے جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں والے، وہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور جو نیہا ہوتی ہے اشیکا کی ممی بولتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا چل تو فیس واش کر لے، ابھی تو اس حالت میں مت رہے۔ نیہا بولتی ہے کیا ممی میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اشیکا کی ممی بولتی ہے بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ کا آج بہت اسپیشل ڈے ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ تم لوگوں نا سب کچھ ہو جائے گا، دوبارہ سے ہم لوگ یہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن بیٹا ابھی پلیز میری بات سنو، تم واش روم میں جا کے فیس واش کر لو۔ پھر ہماری اشیکا کی ممی کی بات مانتے ہوئے نیہا جا ہی رہی ہوتی کہ اشیکا ٹوکتے بولتے ممی کیا ہے یار، آج ہماری شادی کم سے کم کوئی پک تو کلک کروانے دو، آپ اس کو یہ سب کچھ بول رہی ہو یار کیا ہے۔ مطلب ہماری اشیکا کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، اشیکا کا بھی غصہ بنتا ٹھیک تھا، لیکن ہماری اشیکا کی ممی اس بات سے ہی ڈر رہی تھی کہ کہیں نیہا کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ پہلے بھی اس کی ممی کے ساتھ ایسے کچھ حادثہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اشیکا کی ممی ڈر رہی ہوتی ہے۔ اشیکا کی ممی تھوڑا سا اشیکا کو ڈانٹتی بولتی بیٹا بس میں نے تمہیں بول دیا نا، بول دیا کوئی بات نہیں، بہت ہو گئی وہ کی نا، سب کچھ کیا ہے نا، بس ابھی کوئی پک وغیرہ نہیں بنے گی۔ نیہا بیٹا تو جا کے فیس واش کر کے۔ اشیکا پھر سے بولتے ہیں کیا ممی کم سے کم ایک پک تو کلک کروانے دو نا، ہماری ساتھ میں کیا ہے یار کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب ہماری اشیکا ضد کرنے لگ جاتی ہے، اور ہماری جو اشیکا کی ممی ہوتی ہے وہ بھی پھر مان جاتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے زیادہ نہیں ایک پک، سمجھ گئی نا۔ مطلب باہر سے کچھ لوگ جا چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باقی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہم جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں اس کو روم میں ہی بلایا جاتا ہے ہماری نیہا اور اشیکا کے کچھ پوز لے جاتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے ہی پک وغیرہ بنوا رہے ہوتے ہیں، اور اشیکا کی ممی بولتی ہیں بس بہت ہو گیا، ابھی بیٹا تو جا کے فیس واش کر کے آ جا۔ پھر جو ہماری نیہا ہوتی ہے وہ ریا جاتی ہے واش روم میں، اور ہماری جو ریا ہوتی ہے وہ نیہا کا فیس واش کرواتی اور باہر آ جاتی ہے۔ ہماری نیہا کا سارا مطلب فیس دھل چکا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنا فیس دھوتی ہے تو اس کے پورے فیس پہ چھوٹے چھوٹے پمپلز بن جاتے ہیں، مطلب فیس ایک دم سے ریڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے جو بازو ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ریشز ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی نیہا اپنا فیس واش کرتی ہے تو وہ خود کو فیس میں آئینے میں دیکھتی تو بولتی یہ کیا ہو رہا ہے ریا، دیکھنا میرے فیس کو کیا ہو گیا۔ ریا بولتی یار اشیکا کی ممی بالکل ٹھیک بول رہی تھی، تبھی وہ ایسا کر رہی تھی، دیکھنا تیرے فیس پہ کتنے زیادہ ریشز ہوں گے۔ نیہا یہ دیکھ کے نیہا کافی پریشان ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، بولتے یار یہ کیا ہو گیا میرے فیس کے ساتھ، میں نے تو کچھ لگایا بھی نہیں۔ پھر جو ریا بولتی بس کنٹرول چھوڑ، چلا جا باہر چلتے ہیں، ایسا بول کے نیہا اور ریا باہر جاتی۔ جیسے ہی اشیکا نیہا کو دیکھتی ہے تو نیہا کا جو فیس ہوتا ہے وہ فلی ریڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے فیس پہ کافی زیادہ ریشز پڑ جاتے ہیں۔ تو جو اشیکا ہوتی ہے وہ بولتی ہے یہ کیا ہو گیا تمہارے فیس پہ۔ اشیکا کی ممی بولتی کیا ہو گیا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی بول رہی تھی، تم لوگ میری بات کہاں سنتے ہو، میں نے تم لوگوں کو بولا تھا نا، ایک مرتبہ جو میں بولتی ہوں تم لوگوں نے کہاں سننی ہوتی ہے میرے۔ مطلب اشیکا کی جو ممی ہوتی ہے وہ کافی ڈانٹ لگا لیتی ہوتی ہے اشیکا کو، اور دادی ماں جو ہوتی ہے وہ سمجھاتی ہے، بولتی ہے بیٹا تمہاری ماں صحیح بول رہی تھی، دیکھو ہو جاتی ہے نظر، ہو جاتی ہے، ہماری نیہا بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی تو اس وجہ سے تمہاری ماں اگر
ابھی اس صحیح ٹائم پہ اس کو نہ لے کے آتی نا روم میں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. کچھ لوگوں کی نظریں بہت خراب ہوتی ہیں بیٹا، تم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھو گے لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور آج تم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ سب کچھ. پھر ایسے ہی پھر جو عشقا کی ممی ہوتی ہیں بولتی ہیں چلو ٹھیک ہے تم لوگ نیہا بیٹا تم باہر مت آنا، ٹھیک ہے نا، تم یہیں پہ بیٹھو. عشقا بیٹا چلو آ جاؤ، کچھ رسمس باقی ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ٹھیک ہے نا. نیہا بیٹا ابھی تو کوئی میک اپ نہیں کرنا، سمجھ گئی نا. تو ایسے بول کے عشقا کی جو ممی ہوتی ہے وہ روم سے باہر جاتی ہے اور سب مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلواتی ہے. اور سب یہی پوچھ رہے ہوتے کہ کیا یار تم نے اپنی بہو کو صحیح سے دکھایا بھی نہیں اور تم اندر سے لے کے کیا ہوا بتاؤ نا. عشقا کی ممی بولتی ہے کہ بس اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اس کو روم میں لے کے گئی تھی. آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، کتنا دیکھنا ہے. مطلب سب لوگ کافی زیادہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری نیہا کی. سب لوگ بولتے کہ سچ میں یار تیری بہو تو بہت ہی زیادہ سندر ہے. ہم تو دیکھ کے ہم تو یہ بولتے کاش ہماری بھی بہو ایسی ہوتی تو کیا بات ہوتی. تیری بہو تو چاند کا ٹوٹا ہے یار، آج تو بہت ہی زیادہ سندر لگ. مطلب سب لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. عشقا کی جو ممی ہوتی ہے بولتی تھینک یو یار. بس نظر کیا کروں، میری بہو ہے ہی ایسی زیادہ کیوٹ، کیا کروں، اس کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب سب سے کافی زیادہ اچھی بات کرتے اور کھانا وغیرہ کھلاتے اور کھانا کھا کے سب آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں جو شہر سے آئے ہوتے ہیں. ہماری عشقا کے جو پھر کے کلائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی کچھ لوگ چلے گئے ہوتے ہیں. بولتے ہیں کہ ہمیں کام ہے تو ہم نہیں رک سکتے ہیں. وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں. کرتے کرتے سب لوگ چلے جاتے ہیں. کم سے کم گھر میں 10-15 لوگ ہی بچ جاتے ہیں ہماری عشقا کی فیملی کو ملا کے. اور ہماری جو عشقا کی ممی ہوتی ہے وہ جیسے ہی دیکھتی ہے سب لوگ چلے گئے وہ روم میں جاتی ہے اور دیکھتی ہیں عشقا لوگ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور آج ہماری عشقا اور نیہا کا موڈ کافی زیادہ آف ہوتے ہیں. ان کی شادی والے ہی دن ان کا موڈ آف ہوتا ہے. اور عشقا جو ہوتی ہے وہ تو اپنی ممی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی، انہیں بات کرتی ہے. عشقا کی ممی نوٹس کرتی ہیں اور وہ کچھ نہیں بولتی اور باہر آ جاتی ہے. دادی ماں یہ نوٹس کرتی ہے، دادی ماں آتی ہے عشقا کے پاس اور اس کو سمجھاتی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا تیری ماں نے بالکل صحیح کہے، تمہیں نہیں پتہ ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے نا. دیکھ تیری دیکھ نیہا کا فیس کا حالت، اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو ایسے غصہ مت کر، تیری ماں نے بالکل صحیح کیا. اور پھر ویسے بھی تو ابھی تم لوگوں کا ایک اور فنکشن رہتا ہے نا، اس میں بھی تو تم لوگ کا جتنا من کرے تم لوگ پک ویڈیو کلک کروا لینا. اور ہاں ویڈیو بھی تو بنی ہے نا. بس تم ایسے موڈ خراب مت کرو ٹھیک ہے نا. آج تو تم لوگ کی شادی ہوئی ہے، تم لوگ فائنلی ایک دوسرے کے بن چکے اور ایسا موڈ خراب کرنا اچھی بات نہیں. دادی ماں کو بھی سمجھاتی ان لوگوں کو. ہماری عشقا سمجھ آتی، ہماری عشقا کو مطلب سمجھدار ہوتی ہے لیکن آج تھوڑا سا غصہ آ چکا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کسی کی بھی شادی ہو اس کو تو غصہ آئے گا ہی نا. لیکن پہلے تو ہم نہیں سمجھتے لیکن بعد میں اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہاں یار باقی وہ بالکل صحیح بول رہا تھا. ایسا بول کے ہماری جو عشقا ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں دادی ماں. پھر عشقا اٹھتی ہے باہر جاتی ہے، دیکھتی ہے اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ سب کو کا مطلب کھانا وغیرہ کھلوا دیتی ہے اور گھر کا مطلب صفائی وغیرہ کروا رہی ہوتی ہے. عشقا جاتی ہے اور اپنی ممی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. جیسے اس کی ممی عشقا کو دیکھتی تو بولتی ہے بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہے کیا. عشقا بولتی ہے کہ ممی آئی ایم سوری، میں نے آپ کے اوپر غصہ کیا ممی، سوری پلیز معاف کر دو. عشقا کی جو ممی ہوتی ہے وہ عشقا کو حق کرتی ہے. وہ بولتی ہے نہیں بیٹا تجھے سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے اندر لے کے جانا پڑا کیونکہ مجھے تم لوگوں کی خوشی سے زیادہ کچھ نہیں. یہ سب کچھ تو ہم دوبارہ کر لیں گے لیکن آج کا اگر میں صحیح ٹائم پہ نہیں کرتی تو بیٹا کچھ بھی ہو سکتا تھا. ابھی تو یہاں کی حالت دیکھ ہی رہی ہے نا. پھر جو عشقا ہے وہ بولتی ہے ہاں ممی تھینک یو سو مچ میری ممی بننے کے لیے. آپ جیسی ممی کوئی بھی نہیں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میری ماں ہو. عشقا اور اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ حق کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور ایسے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے. عشقا کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے. وہ عشقا کی ممی عشقا کہاں سے پوچھتے ہیں وہ بولتی ہیں بس بیٹا ڈونٹ وری، رونے نہیں ہے، تم چھوٹی بچی تھوڑی ہو جو تم ایسے رو رہی ہو.
پھر جو ہماری عشیقہ ہوتی ہے وہ بھی اپنی ممی کے ساتھ کام کروانے لگ جاتے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے شادی والے جس گھر میں شادی ہو تو کتنا زیادہ کام ہوتا ہے، سب لوگوں سے کام کرواتے، خود بھی کام کرتے ہیں۔ پھر جو ہماری ریا بھی دی اور عشیقہ کی جو کزنیں ہوتی ہے وہ تو ہماری عشیقہ کا بیڈ روم سجانے میں لگی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے آج ہماری عشیقہ میڈم کی سہاگ رات جو ہوتی ہے اور وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، نیہا اور دادی ماں ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ نیہا تو یہ سوچ رہے تھے یار یہ سب لوگ کہاں چلی گئی ہیں، اور عشیقہ کا بھی نہیں پتہ ہے وہ کدھر ہے، اور ممی نے منع کیا بھائی نہیں جانا، کیا کروں یار، ایک تو دادی ماں سے بھی نہیں پوچھ سکتی ہوں، کیا کروں، کہاں چلے گئی یہ لوگ۔ سو گائز دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہماری عشیقہ تو کام کرنے میں، ریا لوگ تو ہماری عشیقہ اور نیہا کا بیڈ روم سجانے میں لگی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کل کے پارٹ میں کیا ہوتا ہے، کل کا پارٹ ہمارا کافی زیادہ رومانٹک ہونے والا ہے۔ پلیز گائز کل کا پارٹ مس مت کیجیے گا، اور ہاں یار پلیز آپ لوگ سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہو یار، پلیز سپورٹ کر دو۔ اور یہ سٹوری ختم کر کے میں آپ کے لیے ایک نیو سٹوری لے کے آؤں گی، پلیز بس آپ لوگ مجھے سپورٹ اس طرح ہی کیجیے گا۔ اوکے بائے بائے۔